السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین کے اندر رکھی۔ اگر ہم دین پہ چلیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب، اور اگر ہم دین سے ہٹ جائیں گے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے گا، اس وقت عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی عقل کا استعمال کریں گے، یہ ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ قرآن کا حکم آ گیا، حدیث کا حکم آ گیا، ہمیں فوراً تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا حکم آ گیا پھر بھی ہم اپنی عقل کے مطابق زندگی گزار رہے، اسی پر کام کر رہے ہیں، اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یاد رکھنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی کے اندر سوار ہو گئے تو ان کے جو بیٹے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابو جان میں تو کسی پہاڑ پہ چلے جاؤں گا اور یہ جو عذاب ہے اس عذاب سے میں بچ جاؤں گا۔ لیکن ہوا یہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو اسی طریقے سے اسی دوران جو ہے ایک موج آ گئی اور وہ اسی وقت غرق ہو گئی۔ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ عقل کا استعمال کیا، تو دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت یقینی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس آیت سے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا، بس اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی چین سکون آرام اور راحت کی زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ العزیز آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اگر ہم کنعان کی طرح نبی کا حکم آ گیا اس کے بعد ہم عقل کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، پھر یاد رکھیں دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت کے اندر